یہ کہانی ہے طاقت، سیاست اور بدلتی دنیا کی، جہاں ہر نام اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے ہیں۔ عمران خان، لبنان، اسلام آباد، دمشق اور فلسطین، یہ سب نام نہیں، یہ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں، اور میں ہوں انس احمد زائی، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں ایک دن خود انہی گڑھوں میں گر جاتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں بھی آج کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب پاکستان پیپل پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو بھی اشارہ ملتا تھا، بلاول بھٹو، زرداری اور ان کی جماعت بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ وہ تمام کام مکمل کرتی تھی، اور ہر مشکل وقت میں سہارا بھی ملا، راستے بھی دیے گئے، طاقت بھی دی گئی۔ لیکن اب حالات بدل رہے ہیں۔ اب وہی نظام، وہی طاقتور حلقے، وہی فیصلے پیپل پارٹی کے گرد گھیرا تنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا پیپل پارٹی اب اپنے ہی بنائے ہوئے سیاسی جال میں پھنس چکی ہے، یا کیا پنکی پروجیکٹ دراصل عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ آصف زرداری کے خلاف استعمال ہونے جا رہے ہیں؟ اور کیا بلاول بھٹو واقعی نااہلی کے خطرے سے دوچار ہیں؟ اور کیا پاکستان میں ایک بار پھر کسی نئی سیاسی انجینئرنگ کی تیاری شروع ہو چکی ہے؟ تو ناظرین، آج کی ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ان تمام خفیہ اور اہم معاملات پر جنہوں نے اسلام آباد کے سیاسی ایوانوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اسٹیبلشمنٹ نے اب کس اہم ادارے پر نظر جما لی ہے، اور کیوں سویلین حکومت کا کنٹرول آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں کئی ایسے انکشافات ہونے والے ہیں جو شاید مین سٹریم میڈیا آپ کو کبھی نہ بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ایسے ہی حقیقت پر مبنی ویڈیوز پہنچتی رہیں تو دوستو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو بھی لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ اب دوستو آتے ہیں پہلے خبر کی طرف کہ پنکی پروجیکٹ اصل میں کس کے خلاف ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت کے سب سے بڑے سیاسی موضوع پنکی پروجیکٹ کی۔ شروع میں تاثر یہ دیا گیا کہ اس پورے معاملے کا ہدف عمران خان ہے، لیکن اب آہستہ آہستہ جو معلومات سامنے آ رہی ہے وہ ایک مختلف تصویر پیش کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ اور کراچی میں پاکستان پیپل پارٹی کے متعدد افراد پہلے ہی اداروں کی تحویل میں ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ انمول پنکی کے ذریعے کچھ ایسے بیانات اور الزامات تیار کیے جا رہے ہیں جنہیں بعد میں پیپل پارٹی سے جوڑا جائے گا۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ انمول پنکی کو مارچ کے وسط میں گرفتار کیا گیا، لیکن میڈیا پر اچانک اب لایا گیا۔ تو دوستو، سوال یہ ہے کہ ان 2 مہینوں میں کیا کچھ تیار کیا گیا؟ سیاسی حلقے کہہ رہے ہیں کہ پہلے کچھ لوگوں کو خاموشی سے گرفتار کیا گیا، اور پھر ان سے مبینہ بیانات لیے گئے، اور پھر میڈیا ہائپ پیدا کی گئی، اور اب اس پورے کیس کا رخ آصف زرداری اور پیپل پارٹی کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ نجم سیٹھی جیسے لوگ بھی اب کھول کر کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹ پنکی دراصل عمران خان کے خلاف نہیں بلکہ آصف زرداری کو پریشرائز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ناظرین، سیاست میں جب طاقتور حلقے کسی کو اوپر اٹھاتے ہیں تو پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہی حلقے اسی شخصیت کو نیچے لانے لگتے ہیں۔ پیپل پارٹی شاید آج اسی مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ بلاول بھٹو کے خلاف قانونی کیسز کی باتیں، نااہلی کی خبریں اور اندرونی دباؤ، یہ سب کچھ ایک بڑے سیاسی پلان کا حصہ محسوس ہوتا ہے۔
اور اگر واقعی بلاول بھٹو کے خلاف نااہلی کا کیس کھولا جاتا ہے تو پھر یہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا طوفان لا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پیپل پارٹی مکمل طور پر دفاعی پوزیشن میں چلی جائے گی۔ اب ناظرین ہم دوسری خبر کی طرف آتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی نظریں اب کس ادارے پر ہیں۔ تو ناظرین اب بات کرتے ہیں ایک نہایت اہم اور خطرناک پیش رفت کی۔ پاکستان میں پہلے ہی یہ تاثر موجود ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے سیاست، معیشت اور کئی اہم شعبوں پر اپنا اثر رسوخ بڑھا لیا ہے، لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی ہے وہ اس سے بھی آگے کی کہانی سنا رہی ہے۔ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کو SIFC میں ضم کیا جائے گا۔ اب دوستو سوال یہ ہے کہ آخر SIFC ہے کیا؟ دوستو یہ 2023 میں بننے والا یہ ادارہ بظاہر سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ یہ ادارہ ایک سپر پاور ادارے کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اسپیشل اکنامک زونز، سرمایہ کاری، ریگولیٹری اصلاحات، غیر ملکی معاہدے، سب کچھ اب اسی کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف معاشی فیصلہ نہیں بلکہ طاقت کی منتقلی ہے، یعنی آہستہ آہستہ سویلین حکومت کے ہاتھوں سے اختیارات نکال کر ایک ایسے نظام کو دیے جا رہے ہیں جس پر مکمل کنٹرول کہیں اور موجود ہے۔ ناظرین سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری پہلے ہی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود مزید اختیارات اسی ادارے کو دیے جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نتائج نہیں آ رہے تو پھر اختیارات کیوں بڑھائے جا رہے ہیں؟ کیا آنے والے دنوں میں وزارتیں ختم ہوگی؟ اور کیا معاشی فیصلے مکمل طور پر ایک نئے پاور سٹرکچر کے تحت ہوں گے؟ اور کیا پاکستان میں ایک ہائیبرڈ اکنامک سسٹم بنایا جا رہا ہے؟ یا وہ سوالات ہیں دوستو، یہ وہ سوالات ہیں جنہوں نے اسلام آباد کے اندر ہلچل مچا دی ہے۔ تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ لوگوں کے سامنے وہ تمام حقائق رکھنے کی کوشش کی جو اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر خاموشی سے لیکن بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ سوالات تو بہت ہے کہ کیا واقعی پیپل پارٹی اب اگلا ٹارگٹ بن چکی ہیں؟ اور کیا پنکی پروجیکٹ کا اصل مقصد آصف زرداری کو دباؤ میں لانا ہے؟ اور کیا SIFC کے ذریعے پورا نظام ایک نئے پاور سٹرکچر میں داخل ہو رہا ہے؟ اور کیا آنے والے دن پاکستان کی سیاست کو مکمل طور پر بدلنے والے ہیں؟ تو دوستو یہ تمام سوالات اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے کہ پاکستان میں طاقت کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ شاید ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں کا کیا رائے ہے؟ اور اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا کہ آپ لوگ اس پوری صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور کیا واقعی نظام تبدیل ہو رہا ہے یا صرف چہرے تبدیل کیے جا رہے ہیں؟ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور